السلام علیکم سامعین، 13 جمادی الاخری کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 15 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے مینار ہدیٰ کریٹو اسکول میں مفتی سلمان اسد قاسمی کی طلباء کو اہم نصیحت۔ مینار ہدیٰ کریٹو اسکول نیو برج پوری خریجی خاص جناب اسرار عالم آزاد کی سرپرستی میں چلنے والا ایک معیاری اسکول میں ایک خصوصی اخلاقی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسجد نواب والی ترکمان گیٹ کے امام و خطیب مفتی سلمان اسد قاسمی نے طلباء و طالبات کو اہم نصیحتیں کیں۔ انہوں نے اسکول کے قیام کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ ادارہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حسین امتزاج کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ مفتی سلمان اسد قاسمی نے کہا، والدین بڑی محنت سے اسکول کی فیس ادا کرتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ انہوں نے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، علم کے حاصل کرنے میں 3 چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ نمبر 1، صحیح علم کا انتخاب۔ نمبر 2، صحیح اسکول کا انتخاب۔ نمبر 3، بہترین اساتذہ کا انتخاب۔ انہوں نے مزید کہا، والدین نے ان تینوں کا بہترین انتخاب کر لیا ہے، اب طلباء کی ذمہ داری ہے کہ وہ محنت سے تعلیم حاصل کریں۔ انہوں نے طلباء کو نصیحت کی کہ وہ ڈاکٹر، انجینئر اور دیگر پیشوں سے کامیاب ہوں، مگر ساتھ ہی نماز کی پابندی، سچائی کے حامل اور ہمدرد انسان بھی بنیں اور دین پر مکمل عمل کرنے والے بنیں۔ اس موقع پر اسکول کے اساتذہ مولانا حسان، قاری حذیفہ، قاری سہیل اور معلمات نے بھی شرکت کی۔ یہ نصیحت طلباء کے لیے ایک رہنما پیغام ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کو بھی اپنائیں۔ اب مولانا موصوف کا ویڈیو پیغام پیش خدمت ہے۔ آپ کے پیرنٹس کی آپ سے بہت توجہات ہیں، ان کی امیدوں پر آپ کو انشاءاللہ پورا اترنا ہے۔ اتریں گے انشاءاللہ؟ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک، آپ علم کا انتخاب کریں، کیا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کا یا دنیا کا، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ جگہ کا سلیکشن کریں، کہاں کرنا چاہتے ہیں، پلیس آپ اس کا سلیکشن کریں۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ استاذ کا سلیکشن ہوتی ہے۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 3 چیزیں ہوئی۔ علم کا انتخاب، آپ کون سا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جگہ کا سلیکشن، کہاں کرنا چاہتے ہیں، اور ٹیچر کا انتخاب، کون سے ٹیچر سے آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ان کے بغیر کسی چیز کا سیکھنا سکھانا آسان نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے لیے الحمدللہ 3 چیزیں اچھی طرح دستیاب ہیں، اچھی طرح آپ کو فراہم ہے۔ 3 چیزیں آپ کو مل رہی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کا جو علم ہے وہ بھی طے کیا جا چکا ہے، آپ کو دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ آپ کے لیے اسکول کا بھی انتخاب ہو چکا ہے، منار ہدیٰ۔ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں اور بہت ہی تجربے کار اساتذہ، آپ کو باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ ملنسار، محبت کرنے والے، پیار محبت سے پڑھانے والے، اچھے انداز میں اور اچھے مینرز والے ٹیچر آپ کو ملے ہوئے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کی قدردانی کرتے ہوئے آپ کو اپنی تعلیمی محنتوں کو اچھی طرح ابھارنا ہے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ جب آپ اسکول میں آ جاتے ہیں تو کلاس میں آنے کے بعد چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کلاس میں جو آپ بچوں کی لاپرواہی، بے توجہی ہے، اور جس کو میں نے بھی دیکھا ہے یہاں پچھلے 3-4 مہینوں میں، وہ یہ ہے کہ آپ توجہ سے ٹیچر کو پڑھانے نہیں دیتے، توجہ سے ٹیچر کو سنتے ہی نہیں۔ ٹیچر جب کلاس میں ہوتا ہے آپس میں دنگا مستی، باتیں، گپ شپ سب آپ کا چلتا رہتا ہے۔ مجھے بتائیے، آپ اسکول میں بھی کھیلیں گے اور گھر کے باہر بھی کھیلیں گے، پڑھیں گے کہاں؟ آسمان پہ جا کر؟ پڑھنے کی جگہ کہاں ہے؟ اسکول تو جو ہے پڑھنے کی جگہ ہے۔ آپ اسکول میں آ کر کے دنگا مستی، کھیلنا کودنا، گپ شپ آپ کی جاری رہے گی تو پڑھیں گے کہاں پھر؟ آپ کے پیرنٹس نے کتنی امیدوں سے آپ کو یہاں ایڈمیشن کرایا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دنیا سیکھیں،
اور یہ دنیا بھی دین کے حکموں کے مطابق گزارے، اسی لیے اس اسکول کا سلیکشن کیا ہے آپ کے لیے۔ اور نہ جانے ہم میں سے کتنوں کے پیرنٹس ایسے ہیں جو فیس افورڈ بھی کر پاتے نہیں کر پاتے۔ کبھی اپنے والد کو جو ہے کام کرتا ہوا دیکھا کرے جا کر، کتنی محنت سے وہ ہمارے لیے مہینے بھر کی فیس اکٹھا کر کے اسکول میں جمع کرتے ہیں، اور ہم جو ہے بے توجہی سے یہاں اپنا دن گزارتے ہیں، لاپرواہی سے ہم اپنا یہاں ٹائم گزارتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے پیرنٹس کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہیں ایک طرح سے۔ تو محنت سے پڑھیں، اسکول کے باہر فل دنگا کریں، آپ کھیلا کریں، کھیلنا بھی صحت کے لیے ضروری ہے بچوں کے لیے، لیکن اسکول پڑھائی کی جگہ ہے تو یہاں پڑھنے پر ہی فوکس رکھیں۔ جو آپ کا ٹائم پیریڈ آف گیم ہے اس میں آپ جو ہے کھیل لیا کریں، لیکن جب ٹیچر پڑھانا شروع کرتے تو پھر آپ دنگا مستی ہنسی مذاق آپس میں بالکل بند کر دیں۔ جب آپ ہنسی مذاق دنگا مستی بند نہیں کریں گے تو ٹیچر کیسے آپ کو پڑھا پائے گا؟ ٹیچر کیسے آپ کی طرف توجہ کر پائے گا، اور آپ کیسے ٹیچر کی طرف توجہ کر پائیں گے؟ تو یہ کلاس میں سب سے اہم چیز ہے کہ آپ خاموشی کا ماحول بنائیں اور ٹیچر کو پڑھانے دیں۔ ٹیچر کو آپ پڑھانے نہیں دیتے تو آپ کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، ٹیچر کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، اور آپ کے پیرنٹس کی جو امیدیں ہیں آپ سے ان پر بھی پانی پھرتا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں گے عزیز بچوں۔ ٹیچر میں کلاس میں جو ہے بالکل خاموشی کا ماحول، کلاس میں ذرہ برابر بھی دنگا نہیں۔ ٹیچر جیسے کلاس میں آئے تو سلام کے بعد جو ہے بالکل خاموش ہو جائیے اور ٹیچر کو اپنا کام کرنے دیجیے اور آپ اپنا کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت چیز میں نے یہاں پچھلے مہینوں میں محسوس کی ہے، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس چیز کو آپ لوگوں کو خاص طور سے جو ہے اس کی طرف توجہ دلاؤں، آپ اس بات پر عمل کریں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں پھر آپ کا مستقبل کیسا سنورتا ہے۔ آپ کی 3 چیزیں جو علم حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا ضروری ہے: علم کا سلیکشن، اسکول کا سلیکشن اور ٹیچر کا سلیکشن۔ آپ کے لیے تینوں بیسٹ ہیں۔ علم کا انتخاب جو آپ نے آپ کے پیرنٹس نے کیا ہے وہ بھی بیسٹ ہے، بیسٹ اسکول کا آپ نے سلیکشن کیا ہے، اور اسکول میں ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ بیسٹ ٹیچر موجود ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ ہم ان ٹیچر سے فائدہ اٹھائیں، ان ٹیچر کو پڑھانے دیں، ان سے ہم علم حاصل کریں، تو انشاءاللہ ہمارے یہ اوقات، ہمارا یہ ٹائم جو یہاں گزرے گا، آپ اس کو زندگی بھر یاد رکھیں گے کہ فلاں ٹیچر نے ہمیں سمجھایا تھا کہ کیسے زینے پر چڑھتے ہیں، فلاں ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا کہ کس ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے، فلاں ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا کس موقع پر کیا دعا پڑھی جاتی ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، دعا بھی دیں گے، یاد بھی رکھیں گے انشاءاللہ، دعا بھی دیں گے اور دعا میں یاد بھی رکھیں گے۔ آج الحمدللہ ہم نے جن استاذوں سے پڑھا ہے ہم ان کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد